سورہ فاتحہ کا مقصد ہے العبادۃ للہ وحدہ، یعنی بندگی عبادت کے اقسام صرف اور صرف اللہ ربی کریم کے لیے کیے جائیں گے اور کسی کے لیے بھی نہیں، نہ کسی پیغمبر کے لیے، نہ ولی کے لیے، نہ فرشتے کے لیے، اور نہ پیر فقیر کے لیے۔ اور یہ سورت یہ 3 حصوں میں تقسیم بھی ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور تیسرا حصہ آیت نمبر 5 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں اللہ ربی کریم کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اللہ ربی کریم کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں اللہ کا حق اور بندے کا حق ذکر کیا جاتا ہے۔ تیسرے حصے میں بندوں کے حقوق اور ساتھ میں 3 فرقوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہمارا شروع ہے۔ پہلے حصے میں ہم الحمدللہ پر بیان کر چکے ہیں، اللہ ربی کریم کی ایک صفت ذکر کر چکے ہیں، الوہیت، ایک نام ذکر کر چکے ہیں اللہ۔ پھر ہم نے رب العالمین پر بھی تشریح کی، ہم اللہ ربی کریم کی دوسری صفت ربوبیت اور اللہ ربی کریم کا دوسرا نام رب بھی ذکر کر چکے ہیں، اس پر بھی تفسیر ہو چکی ہے، اور یہ دلیل عقلی تھا الحمدللہ پر۔ آج کے اس سبق میں ہمارا آج کا سبق ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن عام مہربانی کرنے والا، الرحمن یہ فعلان کے وزن پر ہے، مطلب اس میں وسعت پائی جاتی ہے، وسیع رحم، ہر کسی تک پہنچا ہوا رحم، ہر کسی تک پہنچی ہوئی مہربانی، جس میں خصوصیت نہیں ہے دوست کی، دشمن کی، اپنے کی، پرائے کی، انسان کی، جانور کی۔ یعنی یہ وہ مہربانی ہے جو اپنے تک بھی پہنچی ہے، پرائے تک بھی، مومن تک بھی پہنچی ہے، مشرک تک بھی، ملحد تک بھی، انسان تک بھی یہ مہربانی پہنچی ہوئی ہے، تو جانوروں تک بھی پہنچی ہوئی ہے۔ یکساں مہربانی اللہ ربی کریم کی یہ تقسیم ہوئی ہے، بٹی ہوئی ہے، بلکہ دشمنوں کو، ملحدوں کو، مشرکوں کو اس دنیا میں اللہ ربی کریم نے کچھ زیادہ ہی نوازا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ ہمارے دشمن کافر، عیسائی، یہودی اور جتنے بھی اسلام دشمن ہیں، تو وہ خوشحال اور عیاشی بری، سہولتوں بری زندگی گزارتے ہیں، انصاف اور امن بری زندگی گزارتے ہیں، اعلیٰ عہدے ان کے پاس ہے، نمبر 1 مالدار ترین لوگ ان میں ہیں، ذہین ترین لوگ ان میں ہیں، سائنسدان ان میں ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ان میں ہیں، استغفر اللہ بڑے بڑے ایکٹرز دیکھا جائے تو وہ ان میں ہیں۔ مطلب دنیاوی لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ اونچے ہیں پوری دنیا پر، مسلمانوں پر، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر اونچے ہیں، کیونکہ یہ اللہ ربی کریم کی عام مہربانی ہے جو بسا اوقات اللہ دوست سے زیادہ دشمن پر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے الرحمن۔ دشمنوں پر زیادہ یہ مہربانی اللہ ربی کریم نے کی ہوئی ہے، جبکہ جو دوست ہے تو وہ اکثر تکلیف بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ دوستوں پر اللہ ظلم کرتا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا
اللہ نبی کریم کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اگر میرے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت رکھتی تو میں اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، میں اس میں سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ چکھاتا، لیکن اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تبھی یہ دشمنوں کو زیادہ دی گئی ہے۔ اسی طرح لوگوں نے ایک اور حدیث بھی سنی ہوگی کہ دنیا جو ہے تو یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، باغ ہے، اور پھر آخرت میں مومنوں کے لیے جنت ہوگی اور کافروں کے لیے جہنم ہوگا۔ تو بات ہو رہی تھی اللہ نبی کریم کی مہربانی کی ساتھ میں نے یہ احادیث تبھی ذکر کی کہ کسی کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ پھر اللہ دنیا دشمنوں کو زیادہ کیوں دیتا ہے اور دوستوں کو کیوں تکلیف میں زندگی گزارنے پر جو ہے تو مجبور کرتا ہے کہ ان پر تکالیف زیادہ ہوتی ہے، مالی بھی، جسمانی بھی، رکاوٹیں بھی۔ تو وہ تبھی کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اس کو جو نعمتیں ملے گی تو وہ اصل میں آخرت میں ہے۔ مومن کی جزا اس دنیا میں پوری ہی نہیں ہو سکتی، مومن کو اس کے عقیدے کا، توحید کا بدلہ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتا۔ دنیا فانی ہے، توحید لافانی ہے، تو توحید کا بدلہ لافانی دنیا میں ملے گا جو کہ جنتیں ہوگی، جبکہ کافر ان کی یہی دنیا ہے تو ان کو یہاں پر خوب ڈھیر سارا نوازا گیا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اللہ نبی کریم کے عام مہربانی کی، تو اللہ عام مہربان ہے، دشمن پر بھی، دوست پر بھی، کافر پر بھی، مومن پر بھی، جانوروں پر بھی، انسانوں پر بھی۔ اس میں وسعت پائی جاتی ہے، فراخی پائی جاتی ہے، بہت فراخی والی صفت ہے یہ الرحمن، بہت وسعت والی صفت ہے یہ الرحمن۔ یہ الرحمن صفت آپ کو پتہ ہے یہ آپ کسی بھی اور کے لیے نہیں بول سکتے۔ رحمان یہ اتنی وسیع مہربانی ہے کہ یہ ایک انسان کی صفت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ رحمان کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لیکن رحمان وہ بھی نہیں تھے۔ کسی کا اگر نام ہے عبد الرحمن تو آپ اس کو صرف رحمان نہیں کہہ سکتے، باقی نام آپ بول سکتے۔ دیکھو جیسے کسی کا نام ہو عبداللہ تو آپ کسی کو اللہ تو نہیں بول سکتے نا، بعض نام ایسے ہیں جو صرف خاص اللہ کے ہیں، ان میں الرحمن بھی ہے۔ بندے کو آپ رحمان بول ہی نہیں سکتے، ضرور آپ نے اس کے ساتھ عبد الرحمن کہنا ہے، بندہ رحمان کا۔ رحیم خیر ہے، کوئی اور صفت ہو تو خیر ہے، لیکن رحمان اس میں بہت وسعت پائی جاتی ہے، بے بہا، بے انتہا، بے اندازہ۔ میں نے کہا یہ پیغمبر کی صفت بھی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رؤوف تھی، رحیم تھی، وہ بہت رحم کرنے والے تھے، وہ بہت رؤوف مہربان تھے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے، لیکن وہ رحمان نہیں تھے۔ ہم انسان رحمان ہو ہی نہیں سکتے، ہم دوستوں کے لیے تو دوست رہیں گے لیکن دشمنوں کے ساتھ ہم کبھی اچھائی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی اچھائی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے، لیکن بعض ایسے مواقع آتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دشمنوں پر غصہ ہوتے تھے، دشمنوں سے بدلہ لینے کی بات کرتے تھے، انتقام آتی تھی، جیسا کہ جنگ احد کے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آئے کہیں پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حمزہ نظر نہیں آ رہے۔ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ وہ اس سائٹ پر گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقی ساتھی آپ کو ڈھونڈنے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے گئے تو دیکھا وہ ایک جگہ پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا،
بہت زیادتی ہوئی تھی، ان کو شہید بھی کیا گیا تھا، شہید کرنے کے بعد ان کی ناک کاٹی گئی تھی، ان کا سینہ پاڑ کر ان کا دل نکال کر اس پر چک لگائے گئے تھے، اسی طرح ان کے گردے نکالے گئے تھے۔ مطلب اس کے بعد بہت ہی اس کے ساتھ درندگی کے ساتھ زیادتی کے ساتھ ان کے ساتھ پھر زیادتی کی گئی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غصہ ہو گئے، بہت زیادہ غصہ ہو گئے، کیونکہ یہ چچا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا تھے، یہ بہادر بھی بہت زیادہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بہادری زیادہ تھی، ان کو مولت نہ ملی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5-6 دن پہلے یہ ایمان لائے تھے، 5-6 دن بعد انہوں نے دیکھا کہ عمر اس طرف آ رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست کی طرف۔ تو یہ تو سب کو پتا تھا کہ عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے لیے پھر رہے کہ آپ کو شہید کر دیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنے دو، یہ اگر اچھے ارادے سے آیا تو صحیح، اگر غلط ارادے سے آیا ہو اپنی ٹانگوں پر واپس نہیں جائے گا، میں اس کو مار دوں گا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے وہ بہن اور بہنوئی کو پیٹ کر آ رہے تھے، ان کے دل پر ایمان کا اثر ہوا تھا، وہ ایمان لینے آئے تھے اور ایمان لے آئے، مطلب اتنے بہادر تھے۔ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف چچا تھے بلکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے۔ جس عورت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا تھا اس عورت سے انہوں نے بھی دودھ پیا تھا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ صرف دودھ پیتے بھائی بلکہ خالہ کے بیٹے بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں اور ان کی ماں آپس میں چچا کی بیٹیاں تھیں، بہنیں تھیں ایک طرح سے، تو چچا بھی تھے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دادی کے یہ بیٹے تھے دوسری دادی سے، اور یہ جو تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی تھے اور خالہ کے بیٹے بھی تھے، اور یہ بہادر بھی بہت تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ میں پہلے پہلے روانہ ہوتے تھے، جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر آواز لگاتے تھے انا اسد اللہ و اسد الرسول، انا اسد اللہ و اسد الرسول، میں شیر ہوں اللہ کا اور شیر ہوں اللہ کے رسول کا، میں اللہ کا شیر ہوں اور میں اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ تبھی کافروں کو یہ ایک آنک نہیں باتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منصوبہ بنایا اور ان کو لے جا کر شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ یہ باقی معاملہ بھی ان کے ساتھ کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غصہ ہوئے، خفا ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے قاتل میرے ہاتھ لگ جائے کہ کس قبیلے نے اور کس قوم نے ان کے ساتھ یہ کیا، خدا کی قسم میں ان کے 70 بندوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا جیسا انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، میں ان کے 70 بندوں کے ساتھ ایسا کروں گا۔ تو پھر اللہ نبی کریم نے سورۃ النحل میں آخری آیتوں میں آیت بھیجی کہ نہیں فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، پس اگر تمہاری باری آ جائے تو ان کے ساتھ ویسے ہی کرنا جیسے آپ کے ساتھ ہوا، مطلب کہ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ کے ساتھ ان کا معاملہ آ جائے تو آپ ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو آپ کے ساتھ ہوا۔ مطلب یہ زیادتی ہے کہ آپ کے ایک بندے کے ساتھ ہوا اور آپ 70 کے ساتھ کریں، مطلب ایک کے ساتھ ہی آپ نے کرنا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر کرتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، مطلب اگر بدلہ نہیں لیتے تو۔ اور پھر یہی لوگ جب مسلمان ہوئے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کیا تھا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان بھی ہوئے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین تھے، لیکن آپ نے پھر بھی ان سے کہا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں، تم جب میرے سامنے آتے ہو تو مجھے پھر سے غصہ آتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک دل رکھتے تھے انسانوں جیسا، رحم برا، تو یہ رحم تھی ان کے اپنے چچا کے لیے نا کہ ان کو غصہ آتا تھا۔ تو تم مسلمان تو ہو چکے لیکن میرے سامنے مت آنا، پھر مجھے غصہ آتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بات کر رہی تھی کہ وہ کافروں کے لیے، دوستوں اور دشمنوں کے لیے رحمت تھے، لیکن ان کو بھی غصہ آیا کرتا تھا دشمنوں پر، اور انہوں نے کہا کہ میرے سامنے مت آنا، انہوں نے کہا کہ میں 70 بندوں کے ساتھ ایسا کروں گا۔ اللہ کی یہ صفت رحمانیت کسی کے نہیں ہو سکتی،
کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے نا کہ کتنا ظلم فلانے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ رحمان ہے اور اللہ نے اس کے لیے سزا مقرر کر رکھی ہوتی ہے. لیکن ہم بندے تو چاہتے ہیں کہ جب ظلم ہو رہا ہے اسی وقت عذاب نازل ہو، جب کسی پر ظلم ہو رہا ہے اسی وقت بس آسمان سے ایک آگ کوندے لپکے اور اس ظالم کو ڈس لے جا کے. لیکن ایسا نہیں ہوتا نا، کیونکہ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت، میری مہربانی میرے غصے پر سبقت لے جا چکی ہے. پہلے میرا رحم ہوتا ہے، اس کے بعد مجھے غصہ آتا ہے. تو پہلے اللہ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اللہ ربی کریم کو بہت بعد میں پھر غصہ آتا ہے. اور لیکن اکثر ان ظالموں کے ساتھ دنیا میں اگر کچھ نہیں بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ ان کے لیے اللہ ربی کریم نے آخرت میں تیار کر رکھی ہے جہنم کی آگ. تو الرحمن عام مہربان ہے ہر کسی پر، عام مہربان ہے دوست پر، دشمن پر، عام مہربان ہے جانوروں پر. بھلا جانوروں پر کیسے مہربان ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے، جانوروں پر بھی اللہ ربی کریم کی مہربانی ہے. جانور جو نہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جانور جن کے پاس نہ عقل ہے، جانور کہ جن کے پاس نہ کوئی ڈگری ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، نہ ان کا کوئی روزگار ہے، لیکن جانوروں کو کبھی آپ نے بھوکے سوتے دیکھا ہے؟ کبھی چڑیوں کو، پرندوں کو آپ نے بھوکا سوتے دیکھا ہے؟ کبھی ان کیڑے مکوڑوں کو آپ نے بھوکا دیکھا ہے، بھوک سے مرتے دیکھا ہے؟ نہیں. اللہ ربی کریم ان تک رزق جو ہے تو وہ پہنچاتا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. جنگل میں جانور پیدا ہوں گے، جنگل میں، لیکن اللہ ربی کریم جنگل میں جو جانور ہے تو ان تک بھی اپنی مہربانی بیچتا ہے، ان پر بھی رحم کرتا ہے. ان کو زندگی گزارنے کے طریقے کون سکھاتا ہے؟ اللہ ربی کریم. ان کو کون، ہم کہتے ہیں گھروں میں جو جانور ہے چلو ان کو تو مالک سکھاتے ہیں نا سارا کچھ، لیکن جو جنگل میں ہوتے ہیں تو ان کو کون سکھاتا ہے؟ یہ تمہاری ماں ہے، تم آ کے ماں کا دودھ پیو، تم یہاں سو جاؤ، تم گھر بناؤ، تم یہ کرو، تم وہ کرو. تو یہ اللہ ربی کریم کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان کو زندگی گزارنے کے پورے طریقے سکھائے. چڑیوں کو اللہ ربی کریم نے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے کہ وہ سارا کچھ جو کرتے ہیں اپنے لیے. اور اسی طرح انسانوں پر اللہ ربی کریم کی عام مہربانی یہ بھی ہے کہ انسانوں کو اللہ ربی کریم نے پہلے پیدا کیا. عام مہربانی ہم پر اللہ ربی کریم کی یہ ہے کہ ہمیں پیدا کیا. پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں اشرف پیدا کیا اور ہمیں عقل دی، ہمیں پیغمبر بھیجے، تمام انسانوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجے، تمام انسانوں کی طرف. پھر اللہ ربی کریم نے قرآن کریم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا. تو یہ اللہ ربی کریم کی عام مہربانی تھی کہ سب کی طرف پیغمبر کو بھیجا، سب کی طرف قرآن کریم کو بھیجا. اب رحیم میں جا کر پھر ہم خاص مہربانی کی جب تعریف کریں گے تو رحیم پھر یہ فعیل میں آ جاتا ہے. رحیم میں پھر ہم مائنس کے کریں گے کہ جو فائدہ لیتے ہیں تو ان پر پھر خاص مہربانی ہوتی ہے. ابھی ہم عام مہربانی کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ربی کریم کا انسانوں پر یہ رحم ہے، یہ مہربانی ہے کہ ان کی طرف قرآن کریم کو بھیجا، ان کی طرف پیغمبروں کو بھیجا، لیکن یہ لوگ فائدہ نہیں لیتے. اللہ جب اپنی رحمانیت کا تذکرہ کرتے ہیں سورۃ الرحمن میں تو اللہ ربی کریم فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن مہربانی والی ذات ہے، علم القرآن کے سکھایا قرآن، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان بیان سکھایا اسے. الرحمن مہربان ہے، تو اللہ کی مہربانی کا سب سے پہلے اثر یہ ہوا کہ علم القرآن بندے کو قرآن سکھایا، خلق الانسان تو پھر انسان کو پیدا کیا. قاعدہ دیکھیے ذرا، پہلے اللہ ربی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے قرآن سکھایا تو اس کے بعد میں نے انسان کو پیدا کیا. انسان کی پیدائش کو بعد میں ذکر کیا اور قرآن سکھانے کو پہلے ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ انسان تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے لیے مقصد حیات وضع ہو چکی ہے، اور تمہاری مقصد حیات، تمہاری زندگی کا مقصد وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے لیے تم پیدا ہوئے ہو. قرآن پڑھو گے تو تم انسان بنو گے، قرآن نہیں پڑھو گے تو تم حیوان سے بھی بدتر بنو گے، تم حیوان سے بھی نچلے تر ہو جاؤ گے. جیسا اللہ ربی کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 179 میں فرماتے ہیں
کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، جو قرآن سے اندھے ہیں، جو قرآن سے بہرے ہیں اور جو قرآن میں سوچتے نہیں، تو اولئک کل انعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے۔ بلکہ نہ جانور بھی اچھے ہیں، کیونکہ جانوروں کی طرف تو اللہ ربی کریم نے کوئی پیغمبر، کوئی کتاب نہیں بھیجی، ان کو تو اللہ ربی کریم نے عقل نہیں دی، وہ تو اشراف پیدا نہیں ہوئے۔ انسان تو اشرف ہے، شرف والا ہے، پیغمبر بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئی۔ نہ جانور اچھے ہیں، بل ہم ازول، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ مخلوق یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، قرآن سے جو ہٹ کر لوگ ہیں یہ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے۔ جانور کھاتے پیتے ہیں اور پھر گندگی پھیلا دیتے ہیں۔ یہ انسان بھی کھاتا پیتا ہے، جانور اللہ کی نافرمانی کم از کم نہیں کرتے۔ یہ انسان کھاتا پیتا ہے، پھر گندگی کرتا ہے باتھ روم میں جا کر اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ بل ہم اضل، یہ بڑا گمراہ تر ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، کیونکہ یہی لوگ اللہ کی کتاب سے غفلت کرتے ہیں۔ تو الرحمن، اللہ کی مہربانی کا پہلا اثر یہ ہے کہ علم القرآن، کہ اللہ ربی کریم نے قرآن کو سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اس کو بیان کرنا سکھایا۔ تو انسان، تم پر اللہ ربی کریم کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا، تمہیں اشرف پیدا کیا، تمہاری طرف 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے گئے، تمہاری طرف 104 کتابیں بھیجی گئی، کیونکہ وہ بھی انسان تھے جن کی طرف کتابیں بھیجی گئی تھی۔ اور اب آخری کتاب اللہ ربی کریم کی قرآن کریم ہے۔ تو اللہ انتہائی مہربان ہے، اللہ کی مہربانی بہت زیادہ ہے۔ تو جب اللہ اتنا مہربان ہے تو اللہ نے پھر جہنم کیوں تیار کر رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے؟ کیونکہ کافر بھی تو اللہ کے بندے ہی ہیں، انسان ہی، اللہ نے پیدا کیا ان کو۔ وہ الگ بات بندگی کرتے نہیں ہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے۔ اسی طرح مشرک بھی ہے اور جتنے لوگ بھی ہیں، تو یہ بھی مطلب عام مہربان ہے اللہ، تو پھر اللہ ان کو جہنم میں کیوں پھینکے گا؟ اللہ نے آگ کیوں تیار کر رکھی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث ذکر کرتی ہوں اس پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جنگ میں ایک قیدی عورت آئی ہوئی تھی۔ وہ قیدی عورت وہ اپنا بیٹا کھو چکی تھی، رش میں، بھیڑ میں، جنگ کی حالت میں۔ اپنے بیٹے کے پیچھے وہ پاگل ہو گئی تھی، دودھ پیتا اس کا بیٹا تھا۔ سامنے سے وہ عورت گزری جو ایک ایک بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی تھی، پاگل ہو چکی تھی بیٹے کے پیچھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا یہ عورت جب اس کا بیٹا مل جائے یہ اسے آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تعجب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ اپنے بیٹے کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے، پرائے بچوں کو اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے، تو وہ اپنے بیٹا جب اس کا مل جائے تو وہ اس کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، یہ پوری دنیا کا رحم، ماں باپ کا بچوں پر رحم، جانوروں کا جانوروں پر رحم، ایک انسان کا دوسرے انسان پر رحم، بھائی کا بہن پر، بہن کا بہن پر، بہن کا بھائی پر، استاذ کا شاگرد پر، شاگرد کا استاذ پر، یہ جتنے بھی رحم ہے نا دنیا میں، تو یہ اللہ ربی کریم کی رحمت کا، رحم کا 100واں حصہ ہے۔ جب اللہ نے رحم کو پیدا فرمایا، 99% رحم اللہ نے پاس رکھا، اور یہ 1% رحم پوری دنیا میں تقسیم کر دیا۔ 1% رحم پوری دنیا میں تقسیم ہو چکا ہے، جتنا بھی رحم ہے، مطلب سب پوری دنیا میں، یہ نہیں کہ ہر ایک کے پاس ایک ایک ہے، یہ 1% تقسیم ہو چکا ہے، اور اللہ کا رحم اس سے 100 گنا زیادہ ہے۔ بہت رحمان ہے اللہ۔ تو کیا اللہ ربی کریم اپنے بندوں کو آگ میں ڈال دے گا قیامت کے دن؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا۔ تو کیا اللہ اپنے بندوں کو، جن پر اللہ اتنا رحم کرتا ہے، تو کیا وہ ان کو آگ میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا؟ نہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب لوگ، یہ بندے خود اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جن پر اللہ غصہ ہوتا ہے، یہ خود کو خود آگ کے مستحق قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ تو رحم کرتا ہے،
اللہ نے تو کتابیں بھیجی، اللہ نے تو پیغمبر بھیجے، اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً علماء پیدا کیے، کوئی نہ کوئی اللہ بھیجتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ یہ پھر بھی ضد اناد میں آ کر جب نہیں مانتے تو پھر یہ قانون ہے اللہ کا کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈالتا ہے، نہیں تو اللہ کا رحم بڑا وسیع ہے۔ بندہ خود آگ کے اعمال کرتا ہے، اللہ کسی کو آگ میں نہیں پھینکتا، آگ کے اعمال وہ خود کرتا ہے تو آگ میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ ربی کریم انتہائی رحمان ہے، لیکن جب بندے وہ کام کرتے ہیں جو جہنم والے ہو تو پھر یہ قانون ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کچھ قانون بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، لیکن جب وہ زنا کرتا ہے تو یہ اللہ نے حد مقرر کر رکھی ہے کہ اس کو سزا ملے گی، اس کی حد اس پر قائم ہوگی۔ قتل کرتا ہے تو اس پر حد قائم ہوگی، اس کو قصاص ملے گا، چاہے وہ اس کو معاف کیا جاتا ہے یا پھانسی دی جاتی ہے، بدلہ لیا جائے گا اس سے۔ تو یہ تو قانون ہوتے ہیں نا، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ حدود ہوتے ہیں، اور کچھ اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ تو رحم تو ہوتا ہے لیکن اللہ نے کچھ قانون بھی مقرر کر رکھے۔ اللہ انتہائی مہربان ہے۔ حجاج ابن یوسف مسلمانوں میں گزرا ہوا بہت بڑا ظالم، کافروں میں بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، چنگیز خان، ہلاکو خان وغیرہ، لیکن یہ مسلمانوں کا بڑا ظالم تھا بہت۔ اس نے صحابہ کو بھی شہید کیا، اس نے علماء کو بھی، تابعین کو بھی شہید کیا، بڑے بڑے علماء کو۔ ظلم بھی اس نے بہت کیے، نیکی کے کام بھی اس نے بہت کیے، اور یہ بہت بڑا عالم بھی تھا، یہ بہت بڑا عبادت گزار بھی تھا، نمازی بھی تھا، اور لوگوں میں فیصلے بھی کیا کرتا تھا، جج قاضی بھی تھا۔ اور اس کی وجہ سے اسلام پاکستان تک، ہندوستان تک پہنچا ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا سندھ کے رستے، جس کو باب الاسلام بھی بولا جاتا ہے۔ خیر، لیکن یہ ظالم بھی انتہا کا تھا، ظلم بھی اس کے زیادہ تھے۔ یہ جب مر رہا تھا، اس کی ماں سرہانے بیٹی رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، ماں آپ کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا تم مر رہے ہو تو میں رو رہی ہوں، تم نے اتنے ظلم کیے ہیں، پتہ نہیں تمہارے ساتھ اللہ کیا کرے، اتنے ظلم تم نے کیے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے ماں کو کہ ماں، قیامت کے دن اگر میرا فیصلہ اللہ آپ کے حوالے کر دے تو آپ کیا کرے گی؟ ماں نے کہا، بیٹا میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گی، اور میں یہ کروں گی، مطلب جو باتیں ہوتی ہے ماں کی وہ کی۔ اس نے کہا، ماں خدا کی قسم، اگر اللہ مجھے کہے کہ بتاؤ حجاج تمہارا فیصلہ میں کروں یا تمہاری ماں کرے، تو میں کہوں گا اللہ میرا فیصلہ تو کرنا، میری ماں بندی ہے، اسے پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، میری ماں اتنی محبت مجھ سے نہیں کرتی، تو ارحم الراحمین ہے، تو 70 ماؤں سے مجھے زیادہ چاہتا ہے، اتنا ظالم، لیکن اس کو اللہ کی رحمت سے امید دے کے ذرا میں کہوں گی اللہ تو جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، تو میرا فیصلہ کرنا، میری ماں کو میرا فیصلہ ہاتھ میں نہ تمانا۔ تو الرحمن انتہائی مہربان ہے اللہ، دوست دشمن کافر جانور ہر کسی پر، انسانوں پر۔ الرحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، الرحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں خصوصیت پائی جاتی ہے، خاص مہربان۔ خاص مہربانی پھر اللہ ربی کریم نے کر رکھی ہے مسلمانوں پر۔ عام مہربانی انسانوں پر تھی، پیغمبر، قرآن، سارا کچھ پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ خاص رحم پھر اللہ ربی کریم کا ہم مسلمانوں پر ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں قرآن اور پیغمبر سے فائدہ لینے کی توفیق، لینے کی ہدایت لینے کی توفیق بخشی۔ اگر اللہ چاہتا کوئی مشکل نہ تھی اللہ کے لیے کہ ہم کسی ڈیوڈ کے گھر پیدا ہوتے، کسی کیمرون کے گھر پیدا ہوتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ ہم کسی پوجا والے کے گھر پیدا ہوتے، کسی ہندو گھرانے میں، سکھ گھرانے میں، کسی اور غیر مذہبی گھرانے میں پیدا ہی ہونا ہے نا، پیدا اللہ نے کرنا ہے، کوئی مشکل تھی اللہ کے لیے؟ لیکن اس گہرائی میں جب بندہ سوچے نا تو بہت اللہ سے محبت ہو جاتی ہے کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا، ورنہ تب میرا کیا اختیار تھا؟ اگر میں کسی انگریز کے گھرانے میں پیدا ہوتی، کسی ہندو گھرانے میں، تو جو میرے ماں باپ کرتے، جو ماحول میں ہوتا، میں وہی کرتی۔ وہ الگ بات اللہ نے کسی کے نصیب میں ہدایت لکھی ہو، لیکن اکثریت ماں باپ پر بچے جاتے ہیں، اکثریت تو عیسائی ہے دنیا میں۔ تو اللہ کتنا بڑا کرم ہوا، اللہ کا خاص مہربانی مجھ پر ہوئی کہ مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔
یہ اب اللہ کی خاص مہربانی، یہ ہر کسی کو اللہ نہیں دیتا، اب یہ محدود ہو جاتی ہے، وہ ہر کسی تک تھی، اب یہ کافروں پر یہ مہربانی نہیں ہے، عیسائیوں پر نہیں ہے، تمام انسانوں پر نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں پر ہے کہ مسلمانوں کو اللہ ربی کریم نے مسلمان پیدا کیا، یا کسی کافر کو اللہ ربی کریم اسلام کی توفیق بخشے، ہدایت دے اسے، تو یہ اس پر خاص مہربانی، خاص کرم ہوا اللہ کا، تو یہ اللہ ربی کریم کی خاص مہربانی ہے۔ اسی طرح پھر خاص میں خاص مہربانی ہم پر اللہ ربی کریم کی یہ ہے کہ ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں تو پیدا کیے، لیکن بنام مسلمان بہت سارے ہیں جن کے نام تو مسلمانوں کے ہیں، لیکن ہم ان کے ہندوؤں اور کافروں کے ہیں، تو پھر یہ مزید خاص مہربانی ہوئی کہ ہمیں ایک ایسے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا جہاں نماز، روزے اور حیا کی، پردے کی، ہر چیز کی پابندی کی جاتی ہے، اس پر اور اللہ کا شکر کہ پاکستان جیسے ملک میں پیدا کیا، اور پھر پاکستان میں بھی بہت ہی اچھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پھر مزید اللہ کی خاص مہربانی، خاص سے خاص تر پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنی کتاب کے قابل اور لائق سمجھا، کہ ہمیں اپنی کتاب قرآن کریم کے آگے لا بٹایا، یہ اللہ کی انتہائی خاص مہربانی ہوئی، یہ اللہ کا انتہائی خاص کرم ہوا، خاص فضل ہوا کہ ہمیں اپنا گھر والا بنایا، ہمیں اپنے گھر والوں میں داخل کیا۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اِنَّا لِلَّهِ أَهْلِنَا مِنَ النَّاسِ، بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر والے لوگ ہیں، قالوا من هم یا رسول اللہ، صحابہ کرام پوچھتے ہیں وہ اللہ کے گھر والے لوگ کون ہیں اللہ کے رسول؟ قال الرسول اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل القرآن، قرآن والے لوگ، ہم اہل اللہ، یہ اللہ کے گھر والے لوگ ہیں، وخاصتہ، اور اللہ کے خصوصی لوگ ہیں، اللہ کے خصوصی لوگ ہیں، جیسے کہا جاتا ہے ہاں یہاں پر مہمان خصوصی آ رہے ہیں، ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، پھول بچھائے جاتے ہیں، اسٹیج کرسیاں تیار کی جاتی ہے، مہمان خصوصی نے یہاں پر بیٹھنا ہے، استاد صاحب نے بیٹھنا ہے، شیخ صاحب نے بیٹھنا ہے، مولانا صاحب نے یہاں پر بیٹھنا ہے، تم اللہ کے گھر والے ہوئے اور اللہ کے خاص بندوں میں آ گئے، تو یہ تم پر خاص مہربانی اللہ کی ہوئی، تمہیں اللہ نے اپنے لیے خاص کیا، تمہیں اللہ نے اپنے لیے چنا، تو یہ اللہ ربی کریم کی رحیمیت ہے، اور اس پر تم اللہ ربی کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرو تو کم ہے، جتنا ادا کرو تو کم ہے۔ 2 رکعت ہر نماز کے بعد شکرانے کے نفل ادا کرو، اگر ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو دن میں 2 رکعت شکرانے کے ضرور اس چیز کی ادا کرو کہ اللہ شکر ہے کہ مجھے مسلمان اور قرآن والا بنایا، قرآن والا، قرآن کے آگے لا بٹایا۔ اور بھی مجھ جیسی بہت ساری عورتیں ہیں، بہت سارے مرد ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کوئی دکان چلے جاتے ہیں، کوئی گھر کے کام کرتے ہیں، کوئی برتن دھو رہی ہوتی ہے عورت اس وقت، کوئی مہمانوں کو سنبھال رہی ہے، کوئی بازار گھوم رہی ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہی ہے، کوئی سو رہی ہے، کچھ کام نہ ہو تو سو رہی ہوتی ہے اس وقت عورتیں، لڑکیاں سو رہی ہوتی ہے اس وقت، کہتے اکثر مجھے کہتے باجی اس ٹائم تو سونے کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو یہ ٹائم آپ شام 4 بجے کر دیں، مجھے میسیجز آ جاتے ہیں، تو یہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے شام کو، پھر جب میں کرتی ہوں تو اکثر لوگ کے پھر کچھ اور بہانے ہوتے ہیں، مطلب انسان کسی بھی وقت فری نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اللہ نے فری کر دیا ہے، قرآن کریم کے لیے فارغ کر دیا ہے، وقت دے دیا ہے، تو الرحیم، یہ اللہ کا آپ پر خاص کرم ہوا، خاص مہربانی ہوئی، تو الرحمن عام مہربان ہے تمام دنیا پر، الرحیم خاص مہربان ہے مسلمانوں پر، مسلمانوں میں خاص مسلمانوں پر، خاص مسلمانوں میں قرآن والوں پر، ہم خاص الخاص لوگ ہیں، خاص الخاص لوگ ہیں، الحمدللہ، وما توفیقی الا باللہ، اللہ ربی کریم ہمیں ایسے ہی خاص رکھے، ایسے ہی چنا ہوا رکھے، اسے اپنے در کے ساتھ منسلک رکھے۔ یہ صفت رحمانیت کی، رحیمیت کی جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ ربی کریم اپنے لیے ثابت کرتا ہے کہ رحمت میری صفت ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور رحمت میری ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور غیر سے نفی کرتا ہے۔ ذرا نکالے سورہ اعراف نکالیں، آیت نمبر 156، 9واں پارہ۔ ایک سو چھپن،
واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اور لکھنا ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں حسنتاً طاقت نیکی کی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں اجر نیکی کا، انا ہدنا الیکا بے شک ہم لوٹ کر آتے ہیں تیری طرف، انا ہدنا الیکا بے شک ہم لوٹتے ہیں تیری طرف، کالا ذا یصیبو بہ من یشاء کہا ہے اللہ نے عذاب میرا اصیبو پہنچاتا ہوں اسے، من یشاء جس کسی کو چاہوں، ورحمتی وسعت کل شیء اور رحمت میرا پہنچا ہوا ہے، رحم میرا پہنچا ہوا ہے ہر ایک چیز تک، عام مہربانی میری پہنچی ہوئی ہے ہر ایک چیز تک۔ اسی طرح سورہ انعام نکالے ذرا، آیت نمبر 18، یہ عام مہربانی کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص مہربانی کا بھی ذکر ہوتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 12، خاص مہربانی کا ذکر انشاءاللہ وہ بھی میں پھر آپ کو بتاؤں گی، وہ میرے ذہن سے آیت نکل گئے، وہ قرآن کریم میں جگہ جگہ وہ بھی ہیں۔ یہ عام مہربانی کا ذکر ہو رہا ہے سورہ انعام جی آیت نمبر 12، قل لمن ما فی السماوات والارض، قل کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض کس کے لیے ہے اختیار وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے، قل للہ قل کہہ دیجئے خاص اللہ کے لیے، کتب علی نفسہ الرحمہ مقرر کر رکھی ہے اللہ نے اپنے آپ پر مہربانی مقرر کر رکھی ہے، تو پھر عذاب کیوں آتے ہیں؟ تو اللہ نبی کریم پہل تو مہربانی کرتا ہے، جیسے میں نے کہا سبقت رحمتی غضبی، لیکن جب بندہ حد سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے تھوڑا کھینچتا بھی ہے، تھوڑا تکلیف سختی عذاب بھی نازل کرتا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهَا خامخواہ جمع کروں گا تم لوگوں کو قیامت کے دن، لا ریب فیہا کوئی شک نہیں اس میں۔ اسی طرح الرحمن سورہ رحمان بھی نکالا ہم نے، وہاں پر بھی ذکر ہوا کہ صرف رحمانیت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، آیت نمبر 58 اور 59 میں بھی اللہ نبی کریم فرماتے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، مہربان ذات ہے تو اس مہربان ذات سے مانگا کرو، وہ مہربان بھی ہے اور وہ خبردار بھی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا الرحمن الرحیم، عام مہربانی کرنے والا ہے، اور رحیم خاص مہربانی کرنے والا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام خدائی تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے، اور رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا۔ عالم میں نے اس دن کہا تھا، ایک میں بھول گئی، تو ایک اس میں عالم وحوش میں نے کہا تھا کیڑے مکوڑے یہ درندگان تھے، اچھا عالم وحوش یہ درندگان ہے، عالم حشرات یہ جو ہے تو یہ کیڑے مکوڑے ہیں، تو یہ 6 ہو گئے، عالم حشرات میں بھول گئی تھی۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام خدائی تعریف خاص اللہ کے لیے ہے، اور رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا۔ الرحمن الرحیم، عام مہربانی کرنے والا ہے، الرحیم خاص مہربان۔ سنائیے۔